بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل۔ ہم گلستان سعدی کا 8واں باب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند باتیں پڑھیں گے۔ حکمت یعنی عقل مندی کی بات، دانائی کی بات۔ تلمیذ بے ارادت عاشق بے زرست۔ تلمیذ کہتے ہیں شاگرد کو، تلمیذ بے ارادت عقیدت نہ رکھنے والا شاگرد۔ ارادت کا معنی ہے عقیدت، احترام، یعنی احترام نہ کرنے والا شاگرد، عقیدت نہ رکھنے والا شاگرد۔ عاشق بے زرست بغیر مال و دولت والا عاشق ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ مفلس عاشق ہے۔ تلمیذ بے ارادت عاشق بے زرست، ارادت نہ رکھنے والا شاگرد ناکام عاشق ہے، مفلس عاشق ہے۔ وراندائی بے معرفت مرغ بے پر، اور نہ جاننے والا مسافر، یعنی ایسا مسافر جسے راستے کے تعلق سے معلوم ہی نہ ہو۔ وراندائی بے معرفت، نہ جاننے والا مسافر، مرغ بے پر بغیر پر والا پرندہ ہے۔ وراندائی بے معرفت مرغ بے پر، اور نہ جاننے والا مسافر بغیر پر والا پرندہ ہے۔ ایسا پرندہ ہے جس کا پر ہی نہیں ہے، جب پر نہیں ہے تو وہ اڑ بھی نہیں سکتا۔ جس طرح پرندہ ہونے کے باوجود وہ اڑ نہیں سکتا، اس طرح ایسا مسافر جس سے راستے کے تعلق سے علم نہ ہو، اگرچہ وہ مسافر ہے، اپنے مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ وراندائی بے معرفت مرغ بے پر، اور نہ جاننے والا مسافر بغیر پر والا پرندہ ہے۔ وعالم بے عمل درخت بے بر، اور بے عمل عالم، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ گنہگار عالم۔ بے عمل عالم درخت بے بر، بغیر پھل والا درخت ہے۔ عالم بے عمل درخت بے بر، بے عمل عالم بغیر پھل والا درخت ہے۔ ایسا درخت ہے جس میں کچھ پھل نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اسے لوگوں کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وزاہد بے علم خانہ بے در، اور بے علم زاہد یعنی ایسا عبادت گزار جس سے کچھ علم نہ ہو کہ کس طرح عبادت کرنی ہے، عبادت میں فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، بس عبادت کرتے جا رہا ہے، کس طرح کرنا ہے اسے ہی نہیں سیکھ رہا ہے، تو وہ خانہ بے در، بغیر دروازہ والا گھر ہے۔ ایسا گھر ہے جس کا دروازہ ہی نہیں، کوئی بھی اس میں داخل ہو سکتا ہے، کچھ بھی لے کر جا سکتا ہے۔ زاہد بے علم خانہ بے در، جاہل عبادت گزار بغیر دروازے والا گھر ہے۔ مراد از نزول قرآن تحصیل سیرت خوب است، نہ ترتیل صورت مکتوب۔ مراد یعنی مقصود، از نزول قرآن، قرآن نازل ہونے سے، یعنی قرآن نازل ہونے کا مقصد تحصیل سیرت خوب، اچھی سیرت کو حاصل کرنا ہے۔ قرآن نازل ہونے کا مقصد اچھی صورت کو حاصل کرنا ہے، اچھے اخلاق کو اختیار کرنا ہے۔ نہ ترتیل صورت مکتوب، نہ کہ لکھی ہوئی صورت کو پڑھنا۔ ترتیل کا معنی ہے رک رک کر پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یہاں مطلق پڑھنے کے معنی میں استعمال کریں گے۔ مراد از نزول قرآن تحصیل سیرت خوب است، نہ ترتیل صورت مکتوب۔ قرآن پاک کے نزول کا مقصد اچھی سیرت حاصل کرنا ہے، اچھے اخلاق اختیار کرنا ہے، نہ کہ لکھی ہوئی صورت کو پڑھنا۔ لکھی ہوئی صورت کو پڑھنا مقصود ہے، لیکن وہی مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھے اخلاق اپنانا بھی مقصود ہے۔ عامی متعبد پیادہ رفتہ است، عامی یعنی عام آدمی، یوں کہہ سکتے ہیں کہ جاہل۔ عامی متعبد یعنی جاہل عبادت گزار، پیادہ رفتہ است پیدل چلنے والا ہے۔ وعالم متہاون سوار خفتہ، اور سست عالم، سوار خفتہ سویا ہوا سوار ہے۔ وعالم متہاون سوار خفتہ، اور سست عالم سویا ہوا سوار ہے۔ عاصی کے دست بردارد، بہ از عابد کے در سردارد۔ عاصی گنہگار، کہ جو کہ یعنی ایسا گنہگار جو کہ
دست بردارت جو ہاتھ اٹھاتا ہے، یعنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، بہتر ہے از سے کسے؟ عابد کے، ایسے عابد سے بہتر ہے، در سر دارد جو سر میں رکھتا ہے، کیا رکھتا ہے؟ غرور، گھمنڈ۔ عاصی کے دست بردارد بہ از عابد کے در سر دارد، ایسا گنہگار جو ہاتھ اٹھاتا ہے، یعنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ اس عابد سے بہتر ہے جو کہ سر میں غرور رکھتا ہے، گھمنڈ رکھتا ہے، یعنی توبہ کرنے والا گنہگار، توبہ کی طرف مائل ہونے والا گنہگار متکبر عابد سے بہتر ہے، یوں سمجھیے، ٹھیک ہے۔ بیت سرہنگ لطیف خوئی دلدار بہتر زے فقیہ مردم آزار، سرہنگ لطیف خوئی دلدار یعنی نرم عادت والا دلدار سپاہی بہتر ہے زے فقیہ مردم آزار، لوگوں کو ستانے والے عالم سے۔ فقیہ کا ترجمہ کرنا ہے عالم، فقیہ کا معنی ہے سمجھنے والا یعنی عالم، جاننے والا، سمجھنے والا یعنی عالم۔ سرہنگ لطیف خوئی دلدار بہتر زے فقیہ مردم آزار، نرم اخلاق والا دلدار سپاہی لوگوں کو ستانے والے عالم سے بہتر ہے، لوگوں کو ستانے والے فقیہ سے بہتر ہے۔ قول یعنی گفتگو، بات، یکیرا گفتند کسی ایک سے لوگوں نے پوچھا، کسی سے لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ عالم بے عمل بچہ ماند، بے عمل عالم کس کی طرح ہے؟ یکیرا گفتند عالم بے عمل بچہ ماند، لوگوں نے ایک سے کہا، لوگوں نے کسی سے کہا، یکے کا معنی کسی سے، ایک سے، ٹھیک ہے، کسی سے کریں زیادہ بہتر ہے۔ یکیرا گفتند لوگوں نے کسی سے کہا، کسی سے پوچھا کہ بے عمل عالم کس کی طرح ہے، بچہ ماند کس کی طرح ہے؟ گفت اس نے کہا، جس سے لوگوں نے پوچھا تھا اس نے کہا، بزنبور بے عسل بغیر شہد والے بھیڑ کی طرح۔ بھیڑ ایک مکھی ہے، شہد کی مکھی کی طرح، جو کہ لوگوں کو بس ڈنگ مارتی ہے، ٹھیک ہے، پیلے رنگ کی ہوتی ہے وہ، آپ لوگ دیکھے ہوں گے، ہمارے وہاں اسے بھیڑنی کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھ جائیں۔ خیر، اکیرا گفتند عالم بے عمل بچہ ماند، گفت بزنبور بے عسل، کسی سے لوگوں نے پوچھا بے عمل عالم کس کی طرح ہے؟ گفت اس نے کہا بزنبور بے عسل یعنی بغیر شہد والا بھیڑ ایک مکھی ہے جو کہ شہد کی مکھی کی طرح ہوتی ہے، لیکن وہ شہد نہیں دیتی بلکہ لوگوں کو ڈنگ مارتی ہے، ٹھیک ہے۔ بیت زنبورے دردشت بے مروت را گوئی، یعنی بد مزاج بے مروت بھیڑ سے کہہ دے، زنبورے دردشت بے مروت را گوئی، بد مزاج بے مروت بھیڑ سے تو کہہ دے، کیا کہہ دے؟ بارے چوں عسل نمی دہی نیش مزن، آخر جب تو شہد نہیں دیتی، بارے چوں عسل نمی دہی، آخر جب تو عسل نمی دہی شہد نہیں دیتی، نیش مزن ڈنک مت مار، ٹھیک ہے، یعنی بد مزاج بے مروت بھیڑ سے کہہ دے کہ بالآخر جب تو شہد نہیں دیتی تو ڈنک بھی مت مار، نیش مزن ڈنک مت مار۔ قول یعنی گفتگو، بات، مرد بے مروت زن است، بغیر مروت والا مرد عورت ہے، ایسا مرد جس کی مروت ہی نہ ہو وہ گویا کہ عورت ہے۔ وعابد و طمعاں رہزن، اور لالچی عابد، لالچ کرنے والا، حریص عابد عبادت گزار، رہزن ڈاکو ہے، رہزن کہتے ہیں ڈاکو کو۔ مرد بے مروت زن است وعابد با طمعاں رہزن، بغیر مروت والا مرد عورت ہے اور لالچی عبادت گزار ڈاکو ہے۔ قطعہ اے بناموس جامہ کردہ سفید، اے وہ شخص جس نے
نام کے لیے، عزت کے لیے، بناموس عزت کی وجہ سے جامع کردہ سفید لباس کو سفید کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اے شخص جس نے عزت و آبرو کے لیے کپڑے کو سفید کر رکھا ہے، اے بناموس جامع کردہ سفید، اے وہ شخص جس نے عزت کے لیے اپنے کپڑے کو سفید کر رکھا ہے، اپنے کپڑے کو سفید کیا ہے، بہرے پندار خلق تاکہ مخلوق اسے اچھا گمان کریں، پندار کہتے ہیں گمان کرنا، ٹھیک ہے، بہرے پندار خلق تاکہ مخلوق اس سے اچھا گمان کریں۔ اے وہ شخص جس نے کپڑے کو سفید کر رکھا ہے، جس نے عزت کے لیے کپڑے کو سفید کر رکھا ہے تاکہ مخلوق اس سے اچھا گمان کریں، وہ نامہ سیاہ اور نامہ سیاہ ہے، نامہ اعمال جو ہے سیاہ ہے، کالا ہے۔ دست کوہتا باید از دنیا، ہاتھ دنیا سے کوتا ہونا چاہیے، یعنی چھوٹا ہونا چاہیے، دنیا کی طرف ہاتھ نہیں بڑھنا چاہیے۔ دست کوتا باید از دنیا، ہاتھ دنیا سے کوتا ہونا چاہیے۔ آستین چے درازو چے کوتا، چاہے آستین لمبی ہو یا چھوٹی ہو۔ آستین چے درازو چے کوتا، آستین چاہے، چے کا معنی ہوتا ہے کیا، آستین کیا دراز کیا کوتا، یعنی چاہے آستین دراز ہو یا چھوٹی ہو، ٹھیک ہے۔ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو عبادت گزار ہوتے تھے، متقی ہوتے تھے، وہ وضو میں آسانی کے لیے اپنی آستین چھوٹی رکھتے تھے، اور جو امراء ہوتے تھے، سلاطین ہوتے تھے، وہ زینت کے لیے، فیشن کے لیے اپنی آستین کو بڑی رکھتے تھے۔ تو بیان کر رہے ہیں آستین چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، دنیا سے ہاتھ کوتاہ رکھنا چاہیے۔ دست کوتاہ باید از دنیا، آستین چے دراز و چے کوتا، دنیا سے ہاتھ کوتاہ رکھنا چاہیے، چھوٹا رکھنا چاہیے، چاہے آستین بڑی ہو یا چھوٹی۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔